السلام علیکم جی۔ آج ہم پاکستان سلیکشن کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ مجھے سلیکشن کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس پہ ڈسکشن کروں۔ سب سے پہلے تو میں شان مسعود کی سلیکشن پہ آؤں گا کہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنس جو ہے وہ 17 میچوں میں کوئی خاص نہیں ہے۔ چلیں، آپ نے ایک نیا کپتان اگر سلیکٹ کیا ہی ہے، کیونکہ مجھے سلیکشن کمیٹی پہ اوپر تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے شان مسعود کو سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک نئی ٹیم کپتان لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پھر کنسیڈر کرنا اس کی کس پرفارمنس پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا کہ کاؤنٹی میں اس نے بڑی اچھی پرفارم کیا ہے جی، اس لیے ہم اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو عباس کو بھی لے کے جانا چاہیے تھا۔ محمد عباس نے بھی بڑی اچھی کاؤنٹی میں پرفارمنس کی ہے۔ اسد شفیق کو لے جاتے تاکہ کچھ سمجھ آتی کہ آپ پرانے پلیئرز کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ چلیں، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد میں حارث رؤف پہ آ جاتا ہوں۔ ہم پچھلے 1.5 ماہ سے جب ورلڈ کپ ہوا، ہم پورے 1.5 ماہ ڈسکشن یہ کرتے رہے کہ حارث رؤف 4 اوورز کا بولر ہے، وہ 4 اوور سے زیادہ اوور کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آپ اس کو 10 اوور کے لیے لے کے گئے، وہ ایکسپوز ہو گیا۔ اس سے 10 اوور ہو ہی نہیں رہے تھے کیونکہ کبھی فرسٹ کلاس کھیلے نہیں۔ ایک ٹینس سے اٹھا کے آپ نے اس کو 4 اوور کی پی ایس ایل میں کھلایا، وہاں اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دیتا رہا ہے کیونکہ وہ 4 اوور کا بولر تھا، اور اس سے زیادہ جیسے ہی وہ بال کرتا ہے وہ اس کو چانسز ہوتے ہیں کہ انجری کو ہو گئے۔ وہ ایکسپوز ہو گیا اس ورلڈ کپ میں کہ اس سے 10 اوور نہیں ہو رہے تھے۔ میں سلیکشن کمیٹی پہ حیران ہوں، وہاب ریاض نے اس کو کس نظر سے، میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ویژن ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی چیز کے لیے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندے سے 4 اوور نہیں ہو رہے اور آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے جو کہ 15 سے 20 اوور کرنے ہیں۔ ایک بندہ 4 اوور نہیں کر رہا، وہ 20 اوور کے لیے آپ اس کی سلیکشن کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیزیو نے بتایا ہے، ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ فٹ ہے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس نے جینون، دیکھیں میں یہ اس کی آنیسٹی سمجھتا ہوں کہ اس نے صاف ان کو انکار کر دیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ 10-15 اوور کر ہی نہیں سکتا پورے دن میں۔ تو آپ اس کو کیسے کنسیڈر کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی ویژن نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یار ہم نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں ٹیسٹ میچ کا بولر۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، دیکھیں اس کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں پاکستان کی پوری نئی ٹیم لے کے جاتا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کیوں نئی ٹیم لے کے جاتا۔ میں اس پہ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک بندے سے نا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک بہت بڑا وکیل کر لیتا ہے۔ تو وہ ایک اس کے محلے میں ایک عام سا وکیل رہتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے جی یہ کیس مجھے لڑنے دیں۔ وہ کہتا ہے جب پاگل ہو گیا ہے تو میں اتنا بڑا وکیل کیا ہے، قتل کا کیس ہے، میں تیرے سے لڑواؤں؟ وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لڑوا لیں۔ خیر وہ بڑا وکیل کیس لڑتا ہے، اس کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹا وکیل پھر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو آگے کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کیس میرے سے لڑوا لے۔ وہ کہتا ہے تو نے کیا کر لینا تھا؟ کہتا ہے میں نے بھی یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم آپ نے سلیکٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی کرنا تھا جو آپ کی ینگ ٹیم نے کرنا تھا، مگر ینگ ٹیم لے کے جانے کا آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہونا تھا کہ آپ کو بہت سارے پلیئر آپ کو فیوچر کے نہیں ملنے تھے۔ آپ چونکہ آئے ہیں 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ، آپ کو بھی پتہ ہے آپ پاکستان کے لیے کوئی بندہ بھی سنسیئر نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ دیکھیں ہونا تو لانگ ٹائم پلاننگ چاہیے نا۔ آپ وہ جو پنجابی کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپا رہے کہ 3 ماہ کے لیے آپ سوچ کے آئے ہیں، آپ نے کہا کہ 3 ماہ کے لیے ٹیم ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹیم کو اکٹھی کریں اور یہ ٹائم گزار دیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو لانگ ٹائم کے لیے جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں ٹیم نے کیا ہونا تھا، ہار کے آنا تھا۔ آپ کو مینٹلی آپ نئی ٹیم بھیجتے، آپ کو پتہ ہونا تھا کہ اس نے ہار کے آنا ہے، مگر آپ کو فیوچر کے لیے بہت سارے پلیئر نظر آنے تھے۔ میں آپ کو کچھ پلیئرز کا نام ادھر لیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے علی زریاب ہیں، ایک پلیئر ہے پاکستان کا، میرا کوئی پھپھی کا پتر نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، نہ میں ان کو جانتا ہوں، میں نے ان کی کرکٹ فالو کرتا ہوں تھوڑا بہت جو فرسٹ کلاس کی ہوتی ہے۔ صاحبزادہ فرحان ہے،
پھر عمیر یوسف ہے, قاسم اکرم ہے. یہ 5-6 لوگ ہیں ایسے جنہوں نے پاکستان کے لیے فرسٹ کلاس میں بہت کافی عرصے سے سکور کر رہے ہیں. میں اب آپ کو یہاں ان پلیئر میں سے ایک پلیئر کی مثال دیتا ہوں. علی زریاب جو ہے, اسی کو لے لیں. یہ اور گل دونوں نے اکٹھا اپنا ڈیبیو کیا ہے انڈر 19 کا. اس نے انڈیا سے, اس نے پاکستان سے. آپ اس کو دیکھ لیں, انڈیا نے اٹھا کے اس کو کہاں لے گئے ہیں. اس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں کوہلی کے ساتھ کہ یہ فیوچر کا کوہلی ہے. اور یہ بچہ پچھلے اس انڈر 19 سے لے اب تک اس نے اتنی پرفارمنس دی ہے کہ ابھی یہ اس فرسٹ کلاس میں بھی اس نے 200 سکور کیا ہے. مگر آپ نے کیا کیا, چونکہ وہ ایک غریب خاندان سے ہے, اس کو اس لیے کنسیڈر نہیں کیا. میں جو ہمیشہ کہتا ہوں سرکل میں آنے نہیں دیں گے. وہ سرکل میں آئے گا تو نظروں میں آ جائے گا. جب وہ نظروں میں آئے گا تو آپ اس کو باہر نہیں نکال سکیں گے. ہم نے اس کے ساتھ کیا, ہم نے ابھی تک اس کو PSL نہیں کھلایا, کیونکہ PSL کھیلے گا تو وہ نظروں میں آ جائے گا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں بڑا اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کھیل گیا. اسی طرح کیونکہ میری 145 کی پرفارمنس تھی انڈر 19 میں, اور سیکنڈ والے کی میں ہمیشہ اکثر یہ ذکر کرتا ہوں, اور دوسرے کی 45 کی تھی. تو میں ڈرتا تھا کہ میں پتہ نہیں سلیکٹ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا, میں کھیل گیا اور میں نے پرفارم کر دیا, اور میں نظروں میں آ گیا, مجھے نکال نہیں سکے. اسی طرح اس بچے کے بہت سارے بچے پاکستان میں ہیں علی زریاب کی طرح, جن کے باقیوں کے بھی میں نے نام لیے ہیں. صاحبزادہ ہے اور بہت سارے, قاسم ہے, عمیر ہے. یہ لوگ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ان بیچاروں کی کوئی سے نہیں ہے, نہ ان کی کوئی سفارش ہے. اور یہ یہاں آپ کو ٹیکسی بھی چلاتا ہوا نظر آئے گا, یا پھر یہ انگلینڈ میں جا کے کہیں بیچارہ کوئی کسی تندور شنور پہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ میرٹ پہ سلیکشن نہیں کریں گے آپ کو پلیئر نہیں ملیں گے. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ نئے پلیئر, یہ بیچارے سارا 3 4 سیزن ہو گئے ہیں پرفارم کرتے ہوئے, آپ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. آپ کنسیڈر کس کو کرتے ہیں؟ جو PSL میں 1.50 کرتا ہے. کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو لے کے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے جرنلسٹ حضرات سے, جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں, ان کو خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ اپنے پاکستان کے لیے سوچیں. یہ جو انٹرسٹ ہے نا لوگوں کے, کہ ایک بندے نے 50 کیا, اس کے بعد اس کو یوں پاکستان کے لیے لمبا کھلاتے ہیں. آپ طیب طاہر کو دیکھ لیں, اس نے ابھی پرفارم کیا اس میں انڈیا کے خلاف, ایشیا جو کپ ہوا تھا اس میں اکیلے بندے نے 66 بالوں پہ 100 کیا تھا. وہ کدھر کیا؟ اس کو آپ نے کنسیڈر نہیں کیا. ورلڈ کپ ہوا, اس نے اکیلے نے میچ جتوایا تھا. تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ اس سرکل کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اس میں یہ گھسنے نہیں دیتے. جب تک آپ دیکھیں, جب آپ سلیکشن کمیٹی میں کچھ لوگوں کو لگاتے ہیں نا, تو یہ سوچ کے لگایا کریں کہ کیا وہ میرٹ پہ سلیکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہ خود کیسے آئے ہوئے ہیں, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود اسی طریقے سے آئے ہوتے ہیں, تو وہ سلیکشن بھی پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور پھر پلس پاکستان کو سب سے ضروری کام یہ کرنا چاہیے کہ اسٹرکٹلی لکھ کے لگا دینا چاہیے, اپنا ایک سرکولر نکالنا چاہیے جس میں لکھا ہونا چاہیے کہ جو بندہ پاکستان فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے گا اس کو ہم ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. اور یہی سرکولر آپ اپنے جرنلسٹ کو بھجوائیں. آپ جو لوگ کنسرن ہے اس کرکٹ کے حوالے سے, ان کو آپ کو بھجوانا چاہیے, اور کرکٹ بورڈ کے باہر چسپا ہونا چاہیے کہ یہ اگر آپ فرسٹ کلاس نہیں کھیلیں گے, آپ ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کے لیے کنسیڈر کریں گے. T20 کے لیے تو ٹلے چاہیے ہوتے ہیں, کسی بھی پلیئر کو آپ کھلا دیں. مگر جہاں ٹیسٹ میچ اور ون ڈے کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, لکھا ہونا چاہیے کہ جو بندہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ اور ون ڈے کے لیے جس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے وہ فرسٹ کلاس کھیلا ہونا چاہیے, ادروائز ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اور جب بندے, کچھ لوگ جن کی لابیاں ہیں, وہ جو شور مچاتے ہیں ٹی ویوں پہ یا ادھر ادھر جا کے کہ جی, یا اخباروں میں لکھتے ہیں کہ جی ان
T20 میں کھیلنے والوں کو کنسیڈر کیا جائے تو ان کو صرف جا کے سرکولر وہ دکھا دینا چاہیے پیپر ایک کہ یہ ہم نے لکھا ہوا ہے سب کے لیے کہ جو نہیں اس پہ پورا اترے گا ہم اس کو نہیں کھلائیں، تاکہ وہ اس پہ بات ہی نہ کر سکیں اس بندے کی جس کی لابی ہو کہ یہ T20 والے پلیئر کو آپ ٹیسٹ میچ میں یا ون ڈے میں کنسیڈر کریں۔ تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا، اور ہم اکثر کوڑتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کوڑتے ہی رہیں گے، کیونکہ سفارشی کو سلیکٹ کرے گا وہ کبھی میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کرے گا۔ میں نے ابھی کچھ پلیئروں کے آپ کو نام مینشن کیے ہیں، یہ بیچارے چونکہ پچھلے کئی سالوں سے پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو میں کرکٹ بورڈ کو یہ ریکویسٹ کروں گا اور باقی لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے لیے سوچیں، آپ ایک نئی ٹیم کو تیار کریں۔ آپ ہاریں گے، بے شک ہاریں گے، بہت ساری ٹیمیں ہارتی ہیں، مگر آپ کو پاکستان کے لیے اگر لمبا پلیز چاہیے لانگ ٹرم کھیلنے کے لیے، آپ کو بابر اعظم چاہیے یا آپ کو وہ ایسے پلے چاہیے جیسے شفیق آپ کو ملا ہے، تو اسی طرح کے پلیئر آپ کو جب ملیں گے جو فرسٹ کلاس کھیلا ہوگا۔ فرسٹ کلاس نہیں کھیلے گا جو اس کو کبھی کنسیڈر مت کریں۔ میری ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ آپ ایکچولی پرابلم یہ ہے عمران بھائی کہ یہ سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم 3 ماہ کے لیے آئے ہیں، اور 3 ماہ کے آنے کی وجہ سے یہ لوگ ٹیم بھی ایسی سلیکٹ کر رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ رؤف کو سلیکٹ کرنا ہے جو فاسٹ بال، اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ کا بولر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آدھا تتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے کہ وہ ملا کے ایک ٹیم بنا دی ہے، تاکہ وہ میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ کرے یہ پاکستان ٹیم جیت کے آئے، اچھا اللہ کرے یہ جیت کے آئے، مگر میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، پر چونکہ میں اس تجربے سے گزرا ہوا ہوں، اس پروسیس سے سارے سے گزرا ہوا ہوں، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ٹیم وہاں ہار کے آئے گی۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ نئی ٹیم کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری ٹیم ان کے مقابلے میں ہماری ٹیم بہت ویک ہے، اور جاتے ہی پرتھ میں میچ ہونا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آنی، پہلے 2 میچ ٹیسٹ میچ، آخری ٹیسٹ میچ میں کتنے میں ہوگا، وہاں تھوڑی سی ہماری ٹائپ کی وکٹ ہوئے گی، وہاں جا کے ہم تھوڑا بہت اچھا کریں گے، ادروائز ہم سٹرگل کریں گے۔ ہمیں نئی ٹیم لے کے جانی چاہیے تھی۔ اگر آپ نے پاکستان کی ٹیم بنانی ہے تو آپ کو لمبا سوچنا چاہیے۔ یہ جو 2 ماہ کے بعد پھر سلیکشن کمیٹی اور چیئرمین اور یہ چینج ہونے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پالیسی ہونی چاہیے۔ کوئی آئے نہ آئے، میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ فرسٹ کلاس جو نہیں کھیلے گا وہ کنسیڈر نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی سلیکٹر آئے، کوئی چیف سلیکٹر آئے، کوئی چیئرمین آئے، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ اگر اس میرٹ پہ ہمارے کو پورا اترتا ہے، فرسٹ کلاس کھیلا ہوگا تو وہ آگے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اس سے پھر یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اس کو پکڑ لو وہ ختم ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میں تھوڑا سا جذباتی آج ہوا ہوں، مجھے غصہ ہے کہ یہ ٹیم ہماری اچھا نہیں کر رہی، اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ ہم بھی پاکستان کے لیے کھیلے ہوئے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری پاکستان اچھا کرے۔ آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔